बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुल्तान शहर, वेलकम टू माय डिजिटल चैनल। पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ बदल गया जी। इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाला गया, अस्पताल लेके जाया गया। वो कौन सा अस्पताल था ये रात भर बहुत से लोग तलाश ना कर सके। फिर पता लगा जी कि शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट नहीं किया गया उनको, बल्कि पिम्स अस्पताल लेके जाया गया और उसके बाद फिर सुबह उनको वापस अडयाला जेल पहुंचा दिया गया। अब ये दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। तहरीक इंसाफ के मुताबिक ये तौहीन अदालत हो चुकी है। मुस्लिम लीग नवाज यानी हुकूमत के मुताबिक ये तौहीन अदालत नहीं हुई, और अगर तौहीन अदालत हुई है तो वो तहरीक इंसाफ की जानिब से हुई है। तहरीक इंसाफ ने जो कमिटमेंट दी थी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, उस पर अमल दरामद नहीं किया। जबकि इमरान खान के मुतालिक जो इतलात सामने आ रही थी, जो खबरें गर्दिश कर रही थी, पहले तो ये भी खबर गर्दिश की गई कि इमरान खान शायद खुदा ना खासा इस दुनिया में ही नहीं रहे। उसके बाद ये बताया गया कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है और उनको दिल का मसला है, बहुत सी बीमारियां हैं। वो सारी बीमारियां इमरान खान साहब के ऊपर डाल दी गई। उसके मुतालिक भी उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा ने बताया, जो कि खुद डॉक्टर है, कि इमरान खान माशाल्लाह फिट हैं। तो इसी पे आज व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें, ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस की बर वक्त आगाही मिलती रहे। तो चलते हैं जी तफसीलात की तरफ। कल से बड़ा शोर था, बड़ा वावेला था, पिछले 2 रोज से बहुत शोर था कि कभी कहा गया कि 2 दिन से उस लीडर की मिन्नतें की गई हैं। ये भी बताया गया कि रेड लाइन मिटा के दिखा दी गई है। आपको याद होगा कि रेड लाइन का जिक्र बहुत ज़्यादा हुआ। ये भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से ट्वीट किया गया कि रेड लाइन मिटा के दिखाई गई है। फिर ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेड़ा गर्क कर दिया है, जिन्होंने इमरान खान की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया, जिन्होंने इमरान खान के, वो खैर ख्वाह नहीं है, वो सिर्फ अपनी कमाई की खैर ख्वाह है। मुसलसल मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो अपनी कमाई की खैर ख्वाह है। ऐसे ही लोग तमाम सियासी जमातों में होते हैं। मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी बहुत से ऐसे सहाफ़ी जुड़े हुए हैं जो सहाफ़ी कम और वर्कर ज़्यादा बनते हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ के साथ बहुत से सहाफ़ी ऐसे जुड़े हुए हैं जो खुद को, जिन्होंने सहाफ़त का लबादा तो ओढ़ा हुआ है लेकिन सहाफ़ी है नहीं। वो इसमें बहुत से ऐसे वो लोग हैं जो कि एक दौर में एक सीनियर जर्नलिस्ट रहे, काफ़ी अर्सा उन्होंने सहाफ़त में गुजारा। उन्होंने भी कल ट्वीट किया कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, इस तरह की ट्वीट्स की गई। फिर आपने देखा कि कल हर कोई शिफा इंटरनेशनल के बाहर पहुंचा हुआ था अपने टिकटॉक व्यूज़ के लिए, अपने यूट्यूब व्यूज़ के लिए, अपना डिजिटल व्यूज़ के लिए, कि हमें बस डॉलर्स की कमाई जी आ जाए। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि हुकूमत क्या सोच रही है। सबने कहा कि हुकूमत ने घुटने टेक दिए, हुकूमत गिर गई, एस्टैब्लिशमेंट ने पासा पलट दिया, कहानी तब्दील हो गई, बस बड़ी गेम डल गई। ये सब कुछ कल आप सुनते रहे, देखते रहे। एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जी। एक तरफ अगर खबर ये थी कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा गिर रही है, वो बहुत ज़्यादा शदीद बीमार है, तो उनको इस वजह से उनकी सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया था। मैंने, आपको याद है, पिछले 2-3 रोज़ से मुसलसल ये बात कर रहा हूँ कि सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लीडर, कोई रहनुमा, कोई इंसान, कोई शख्स बीमार है तो उसका ये राइट है कि उसको एक अच्छा इलाज मिले और उसको तिब्बी सहूलियात जो है वो अच्छी मिले, ताकि उसकी ज़िंदगी पर असर ना पड़े, उसकी सेहत पर असर ना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि एक शख्स को, एक लीडर को, एक साबिक वज़ीर आज़म को जेल से निकाल के अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है, तो रावलपिंडी में आतिशबाजी हो रही है। आप अंदाज़ा करें कि रावलपिंडी में आतिशबाजी हो रही है, सड़कों पे फूल निछावर किए जा रहे हैं, एक तमाशा लगाया हुआ है। अल-शिफा अस्पताल के बाहर भी तमाशा है, इस्लामाबाद की सड़कों पे भी तमाशा है, रावलपिंडी की सड़कों पे भी तमाशा है। और उस तमाशे का नतीजा क्या निकला कि चंद घंटों बाद, सिर्फ चंद घंटों बाद उन्हीं के उस महबूब, कायद महबूब लीडर को वापस अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया गया। इस पे ताउला तारड़ साहब ने ट्वीट किया जी। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजामात के तहत अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चश्म यानी आई स्पेशलिस्ट, माहिर अमराज कल्ब हार्ट स्पेशलिस्ट और फिजिशियन समेत मुस्तदद डॉक्टरों की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और उन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उनकी हमशीरा मोहतरमा उज़्मा खान तिब्बी मुआयने इलाज के तमाम तर मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। ये तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें 21 अगस्त 2026 की सुबह तकरीबन 5 बजे अडयाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया।
جس میں ایک اور ایڈیشنل ٹویٹ انہوں نے کی جی. وہ کہتے ہیں کہ کچھ مزید تفصیلات. طبی معائنہ پیمز ہسپتال میں کرایا گیا جس میں الشفا ہسپتال کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے. پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے جو سیکیورٹی کی صورتحال الشفا ہسپتال کے راستے میں اور باہر پیدا کی گئی، اس کے پیش نظر ان کو پیمز ہسپتال لایا گیا اور طبی معائنے کے مطابق وہ صحت مند قرار پائے. ان کو پہلے بھی طبی سہولیات فراہم کی جاتی رہی ہیں اور اب بھی جب ان کو ضرورت پڑے گی طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی. لے جی، گورنمنٹ نے اپنا کام کر دیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو ان کو ہسپتال لے جایا جائے، ان کی صحت خراب ہے، جو رپورٹس وہاں پہ جمع کرائی گئی اس کی نظر میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. حکومت نے کہا جی ہم نے قیدی کو نکالا، ہم نے ہسپتال شفٹ کر دیا. لیکن دوسری طرف جو بیانیہ بنایا گیا، جو مسلسل بیانیہ بنایا گیا، بتایا گیا کہ حکومت بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، حکومت ڈر گئی ہے، کہا گیا کہ بہت کچھ کہا گیا. وہ میں الفاظ دہرانا بھی نہیں چاہتا کیونکہ وہ مناسب بھی نہیں لگتے اور زیب بھی نہیں دیتے کہ اس پہ بات بھی کی جائے. آپ خود جائیں، آپ خود ٹویٹر پہ، ایکس اکاؤنٹس پہ، ان کے ویلاگس پہ، ان کے یوٹیوب پہ، ان کے دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کل کچھ اور سما تھا، آج کچھ اور سما تھا. اس کے بعد پھر ڈاکٹر عثمان نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے بتایا کہ کیسے ہم اڈیالہ جیل پہنچے. میں اور ڈاکٹر فیصل سلطان، ہمیں 2 علیحدہ گاڑیوں میں بٹھایا گیا. 2 علیحدہ گاڑیوں کے بعد ڈاکٹر فیصل سلطان کو پہنچا دیا گیا جی الشفا. وہ جو کل رات فوٹیج چلتی رہی کہ عمران خان پہنچ گئے، اس میں ایکچولی عمران خان نہیں تھے، ڈاکٹر فیصل سلطان تھے. اور مجھے ایک لینڈ کروزر میں بٹھایا اور مجھے پہنچا دیا انہوں نے پیمز ہسپتال. اور وہاں پہ بالکل اندھیرا تھا. ایک اہلکار نے موبائل کی ٹارچ آن کر کے مجھے راستہ دکھایا. پھر وہاں میں جب گئی تو عمران خان وہاں پہ موجود تھے. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں 10 ماہ بعد اپنی بہن سے مل رہا ہوں. آلدو وہ جذباتی پریس کانفرنس تھی، اور کیوں نہ ہو، ایک بہن کی بھائی سے ملاقات ہے، بھائی جیل میں ہے تو بہنیں جذباتی ہوتی ہیں کیونکہ بہنیں پیار بہت، محبت بہت کرتی ہیں، جان نچھاور کرتی ہیں. تو اس طرح عمران خان صاحب کی بھی بہنیں وہ بہت محبت کرتی ہیں، وہ جذباتی تھی. انہوں نے لیکن ساتھ ساتھ بہت کچھ کہہ دیا. انہوں نے وہ کچھ بتا دیا جو تحریک انصاف کے جو یوٹیوبرز ہیں، وہ صحافی ہیں، صحافی تو نہیں ہے خیر، انہوں نے صحافت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، جو مسلسل پمپ کرتے رہتے ہیں کہ نظام بس کسی طرح فل آن جو ہے وہ ٹکرا جائے آپس میں اور کہیں سے کوئی راستہ نہ نکلے. وہ انہوں نے ان کی تو چھٹی کرا دی. انہوں نے کہا جی عمران خان بالکل فٹ ہے. ان کا بلڈ پریشر بھی چیک کروایا گیا اور وہ 120/80 تھا، جو کہ ایک پرفیکٹ بلڈ پریشر ہے. اور البتہ یہ ضرور کہا کہ جا کے ان کو بتاؤ کہ میرے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. پچھلے کئی ماہ سے میرا ہیومن انٹریکشن جو ہے وہ بند ہے. ریڈنگ مٹیریل نہیں ہے، پڑھنے کو کچھ نہیں دیتے، ٹی وی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، کسی سے بات کرنے نہیں دیتے. مجھے بھی اور بشرا بیگم کو بھی قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو بتایا گیا کہ جی ان کی جو انزائٹی ہے وہ ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے ویلاگ میں شیئر کیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا کہ کیا بلڈ پریشر کا بڑھنا نارمل ہے، تو ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ انزائٹی کی وجہ سے بڑھ سکتا ہے. تو وہی بات سامنے ہے کہ انزائٹی کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. تو ٹارچر تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اٹس اے بگ مینٹل ٹارچر، کیونکہ قید تنہائی کاٹنا بہت مشکل کام ہے. جیل بالآخر جیل ہے. مسلم لیگ نواز یہ بیانیہ بناتی ہے کہ ان کو بہت سی سہولیات موجود ہیں. وہ سہولیات جتنی مرضی موجود ہوں، آپ کو آپ کا گھر، آپ کا کمرہ آپ کو آئیڈیل لگتا ہے، سب سے پرسکون جگہ لگتی ہے. آپ کو یاد ہوگا آئی ایم شیور بہت سے لوگوں نے کووڈ کا جو کوارنٹین ہے وہ گزارا تھا. میں نے بھی گزارا تھا. 14 دن وہ کمرے میں رہنا کسی بہت زیادہ مشکل بڑی آفت سے کم نہیں تھا. بہت مشکل تھا وہ 14 دن گزارنا. اس طرح آپ بہت سے لوگوں نے گزارا کیا گا. تو عمران خان صاحب تو 3 سال سے قید ہے، 3 سال سے جیل میں. جیل بالآخر جیل ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ جس طریقے سے جیل عمران خان نے کاٹی ہے، آپ کی حالیہ سیاسی تاریخ میں ایسی جیل کسی سیاسی رہنما نے نہیں کاٹی. تو اس پہ تو ان کو داد دینی چاہیے. لیکن پورا منظر تبدیل ہو گیا. اب سہیل افریدی صاحب کے لیے بھی انہوں نے پیغام دیا کہ وہ اپنی کوششیں تیز کر لیں. اب سہیل افریدی صاحب بیچارے کیا کریں، مسلسل یہ کوشش جاری تھی کہ کہیں نہ کہیں سیاسی مفاہمتی راستہ نکلے. بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی آج گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ حالات مفاہمتی طور پر نکلے. شہباز شریف صاحب کا بھی آپ وہ بیان دیکھ لیں جو انہوں نے کل دیا تھا کہ وہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر دعوت دی ہے جی اپوزیشن کو کہ آ کے بات چیت کریں، یعنی تحریک انصاف کو کہ آ کے بات چیت کریں اور بات چیت کے ذریعے معاملہ حل بڑھائیں. لیکن ایک طرف یہ بات چیت کا میسج دیا تھا، دوسری طرف رات کو یہ خبریں چل گئی جی کہ محسن نقوی سے ملاقات ہوگی، سب کچھ ہو گیا. بڑا اسٹرانگلی میسج گیا جی شہباز شریف صاحب کو کہ آپ کی حکومت نے کچھ کیا تو پھر آپ بچیں گے نہیں، آپ کی چھٹی ہونے والی ہے. ڈرایا گیا. خیر ڈرایا تو گیا، بہت سے ایکشنز ڈرا دیتے ہیں جی.
اور یہ جو چھوٹا سا ایک ٹور تھا عمران خان کا اڈیالہ سے پیمز کا، اس سے ڈرایا تو گیا، میسج تو دیا گیا، لیکن خیر، لیکن میں آپ کو پچھلے کئی روز سے بتا رہا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ کے لیے کوئی پریشانی کی صورتحال نہیں ہے، گورنمنٹ آن بورڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے، ایک پیج ابھی بھی موجود ہے، اور یہ ایک پیج تبھی ٹوٹ سکتا ہے جب گورنمنٹ کی طرف سے بلنڈرز کیے جائیں۔ تو گورنمنٹ نے بلنڈر نہیں کیا جی، سپریم کورٹ کا حکم تھا، اس پر عمل درآمد بھی کیا اور اپنے طریقے سے عمل درآمد کیا، اور دوسری طرف اب دیکھنا ہوگا اگلا لاہ عمل کیا ہوتا ہے، کیونکہ صحت پر سیاست نہ کرنے کا تو وعدہ سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی کیا، اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی گئی، آلدو بہنوں کی پریس کانفرنس جائز بنتی ہے، لیکن جہاں پہ پھر قانونی طور پہ دیکھا جائے تو وہ صحت پر پریس کانفرنس کر نہیں سکتے تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، صحت پہ بات کی۔ بہتر یہ ہوتا کہ وہ یہ پریس کانفرنس کرنے کی بجائے سپریم کورٹ میں جاتے، اسی عدالت میں جاتے اور جا کے اپنے ڈاکیومنٹس، اپنے دلائل دیتے کہ جی یہ زیادتی ہوئی ہے، آپ نے یہ آرڈر دیا تھا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ لیکن اب گورنمنٹ کے پاس بھی ایک جواز ہے جی کہ انہوں نے سیاست کی ہے، ان کے کارکنان اکٹھے ہوئے، جو منع کیا گیا تھا، کمٹمنٹ کی تھی کہ جی باہر لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، تو یہ باہر بھی آنا شروع ہو گئے، یہ بہت کچھ ہوا۔ اب اگلے چند آئندہ والے دن بڑے اہم ہو گئے جی، 27 ستمبر احتجاج کی کال موجود ہے، پھر یہ پیغام عمران خان کا سہیل افریدی کو کہ اپنی جو ہے تحریک اس کو مزید تیز کر دو، آئندہ آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے مزید دلچسپ ہونے والے ہیں جی، لیکن ابھی تک کی خبریں یہی ہیں کہ گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، سلطان شاہ کو اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔